پڑھیے مل کے محمد والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پڑھیں عزیزان محترم عزاداران شہدائے کربلا علیہ السلام مجلس بسلسلہ شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں اور مناسبت 30واں شہدائے کربلا علیہ السلام بھی ہے کیونکہ بی بی کی شہادت کی تاریخ کوئی خاص معین نہیں ہے، کوئی 5 تاریخ سفر کی، کوئی 12 سفر کی تاریخ اور کوئی 10 سفر، اس طرح کی تاریخیں، تو اس لحاظ سے دونوں مناسبتیں ہیں۔ ہماری گزشتہ مجالس کا موضوع آپ حضرات کے علم میں ہے، معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے مسلسل مجالس پڑھی گئی۔ امام کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو کہ جس امام کی ہم ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، قرآن سے آیت امام کی شان میں بیان کر سکیں، احادیث فریقین کے اندر کتابوں میں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی احادیث کا سلسلہ بیان کر سکیں۔ آج کی گفتگو کا محور اور موضوع یہی ہے کہ امام کی شان میں جو آیتیں آئیں وہ بیان کی گئی، 300 آیتوں میں سے تقریباً اب حضرات کے اگر علم میں ہو تو 20 سے زیادہ ہم نے آیت کی تلاوت کی گزشتہ مجالس میں، سینکڑوں احادیث، ان میں سے چند احادیث آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی۔ عزیزان محترم، امام کا ذکر صرف قرآن اور حدیث میں ہی نہیں بلکہ تمام ادیان میں امام کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ صرف کسی ایک مذہب کے ساتھ، فرقے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ امام کی حکومت ایک ایسی عالمی حکومت ہوگی جو کسی خطے کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، کسی فرقے کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک ایسی جہانی الہی حکومت کہ جس میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم ہو جائے گا کہ جس کی مثال اولین اور آخر میں نہیں ملتی۔
یہ سب سے بڑی امام کی شان ہے، امام کی حکومت کی خاصیت ہے کہ ایک ہی مذہب ہوگا، ایک ہی حکومت ہوگی، اور وہ حکومت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوگی۔ عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قرآن میں خود بیان کر دیا کہ ہم نے اس ذکر کو کہاں کہاں ہم نے بیان کیا ہے۔ امام کا ذکر توریت میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور تمام ادیان ہندوؤں کی کتابوں میں ہے، زرتشتیوں اور مجوسیوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں، چاہے وہ تحریف شدہ ہوں چاہے تحریف شدہ نہ ہوں، جو بھی نسبتیں دی گئی ہیں، ہر کتاب کے اندر، ہر مذہب کے اندر امام کا ذکر موجود ہے، اور کس کس انداز میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ نے ایک بات سنی ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بہت ہی شائع اور مشہور ہیں۔ ایک مکاشفے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، دیکھیے ایک ہوتا ہے خواب، بیداری آپ جیسے اس وقت بیدار ہیں، خواب انسان عالم خواب میں یا نیند کی حالت میں کوئی چیز دیکھتا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی ہے علامہ طالب جوہری مرحوم نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بغیر کانوں کے بغیر آنکھوں کے کیسے سنتا ہے، تو بس سمجھ جائیے جب ہم خواب میں عالم خواب میں ہم دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو، آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، ہماری سماعت بھی بند ہوتی ہے، لیکن ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو خواب میں اور مکاشفے میں فرق بیان کر رہا تھا کہ خواب میں انسان بالکل ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے، مکاشفہ انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے لیکن اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، اس کو اس عالم میں کچھ باتیں نظر آ جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو دیکھ لیتا ہے عزیزان محترم۔ تو ایسے ہی یوحنا جو حضرت عیسیٰ کے سلسلے کا وہ وسیع تھا، اس نے ایک خواب دیکھا۔ یہ بات انجیل میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ذکر ہوا امام زمان علیہ السلام کا۔ عزیزان محترم، اس خواب اور یا مکاشفہ جسے کہتے ہیں مکاشفہ یوحنا، جب آپ سرچ کریں گے، کتابوں میں دیکھیں گے، انجیل میں دیکھیں گے، تو اس نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے کہا کہ آسمان میں آسمان کی اللہ بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک عظیم خاتون ہوں گی، سورج اور چاند ان کے ساتھ ہوں گے، اور ایک ایسا تاج پہنی ہوئی ہوں گی جس میں 12 ستارے ہوں گے۔ 12 ستارے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا کہ آخری زمانے میں جو مہدی ہوں گے، المہدی بن ولد فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہوں۔ اور یہی بیان کیا جا رہا ہے مکاشفہ یوحنا کے اندر۔ اسی طرح آپ جائیں گے توریت کے اندر اور زبور میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں ایک چیز تو سب جانتے ہیں کہ برائیوں کا زمانہ ہوگا، برے لوگوں کا زمانہ ہوگا، ہر جگہ لوگ برے ہوں گے، برائیاں ہوں گی۔ جب یہ دنیا برائیوں سے بھر جائے گی تو آپ یاد رکھیے عزیزان محترم، باطل، برائیاں، برے لوگ کبھی ہمیشہ باقی نہیں رہتے، برائی ہمیشہ ختم ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ اور قرآن کا یہ وعدہ ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ یہ حق جب آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو برائی اگر ہے تو یقینی بات ہے کہ برائی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی طاقتور ہستی ہوگی آخری زمانے میں کہ جب برائیوں سے یہ زمانہ بھر جائے گا، اور یہ برائیاں خاتمہ کس طرح ہوگا اس کا خاتمہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی طاقتور شخصیت آئے گی۔ اور اس دیکھیے ایک بات امام زمان علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، ایک بات ضرور آپ یاد رکھیے عزیزان محترم، اور یہ بہترین دلیل ہے ہمارے 12 اماموں کی امامت کے لیے، ولایت کے لیے، کہ سنی شیعہ یہاں تک کہ غیر مسلم بھی یہ جانتے ہیں کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بنانے سے نہیں بنتا، وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنتا۔
अज़ीज़ान मोहतरम कि अगर आप देखें इमाम का जिक्र चाहे कुरान में हो, चाहे हदीसों में हो और चाहे गैर मुस्लिमों की किताबों में हो, किसी ने ये नहीं कहा कि सब मिलकर एक ऐसी ताकतवर शख्सियत को इंतखाब कर लेंगे और वो इस दुनिया में अदल इंसाफ का निजाम कायम करेंगे। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तक कि आपने सुना होगा ये वाकया आयतुल्लाह क़राती का वाकया है कि जब ईरान में कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे सेमिनार होते हैं, सुन्नी शिया पूरी दुनिया के लोग आते हैं, उलमाए कराम आते हैं, सुन्नी शिया सब। तो क्या खूबसूरत उन्होंने बात कही और मौजू यही था, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु पहले सुन्नत के आलिमों के सामने सवाल था कि जब बात आती है आखिरी इमाम की तो आयतुल्लाह क़राती ने एक जुमला कहा ऐसा करते हैं कि सुन्नी शिया सब मिलकर तमाम उलमाए कराम, तमाम पढ़े लिखे लोग, दानिशमंद जमा हो जाते हैं और किसी ऐसी शख्सियत का इंतखाब कर लेते हैं जिसको हम कह सके ये वक्त का इमाम है, ये वक्त का रहबर है, ये आलमी हुकूमत का नुमाइंदा है, आलमी हुकूमत कायम करेगा। तो तमाम सुन्नियों ने यही कहा था चीख के कि नहीं, ये नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जिसको इमाम बनाकर भेजता है वही वक्त का इमाम होता है। तो बस यही उस वक्त कहा था आयतुल्लाह क़राती ने कि जब आखिरी के बारे में यह अकीदा है कि वो अल्लाह से इमामत लेकर आएगा इस दुनिया में, अल्लाह के हाथ से ये मनसब लेकर आएगा, तो फिर पहला भी ऐसे होना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से मनसब लेकर आया हो। ये मेयार क्यों बदलते हैं बार बार, कभी इज्तिमा के जरिए, कभी साहबी की वसीयत के जरिए, कभी शूरा के जरिए? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिलसिला हिदायत है, ये एक ही जैसा होना चाहिए। अगर आदम को अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा है तो क़यामत जो भी आएगा, चाहे वो नबी हो या रसूल हो या इमाम हो, वो हम नहीं बना सकते। वहां से मनसब इलाही लेकर आएगा ताकि वो हमारी हिदायत कर सके। तो आखिरी इमाम की एक शान ये है कि यहाँ पर आकर सारे इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। सब यही कहते हैं कि वो ऐसा इमाम होगा जो अल्लाह की तरफ से मनसब इलाही लेकर आएगा। कोई इख्तिलाफ नहीं अज़ीज़ान मोहतरम। तो ये इस बात की तो दलील है कि हम जिस अंदाज में, जिस दलील से पहले को इमाम मानते हैं, दूसरे को इमाम मानते हैं, उसी दलील से आखिरी को भी सभी इमाम मानते हैं। सलात पढ़ दीजिए मिलके मोहम्मद तमाम किताबों में लिखा है, कुरान, हदीस, अहले सुन्नत, शिया, तमाम किताबों में, यहाँ तक गैर मुस्लिमों ने भी कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसी हस्ती आएगी ताकतवर जो तमाम जुल्म का खात्मा, तमाम बुराइयों का, बुरे लोगों का खात्मा करेंगी। यहाँ तक आया है, ज़बूर के अंदर एक बात आई है, तौरात में ये बात आई है कि ऐसा जमाना आएगा कि भेड़िया और बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, शेर बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, एक साथ सोएंगे। यानी जुल्म का खात्मा सिर्फ इंसानियत से नहीं बल्कि पूरे जहां से हो जाएगा। यहाँ तक कि जानवरों के अंदर भी अदालती निजाम कायम हो जाएगा। ऐसी मिसाल किसी जमाने में नहीं मिलती अज़ीज़ान मोहतरम कि जैसी हुकूमत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हर किताब में हर जगह इमाम का जिक्र है। यहाँ तक कि 1972 में पाकिस्तान कराची से अखबार निकलता था, उस जमाने में लीडर नाम के अखबार में एक बात आई कि कोरिया के अंदर एक इजलास हुआ 1972 में, जिसमें तमाम इल्म फलकियात के, इल्म नुजूम के माहिरीन जमा हुए, 100 के करीब माहिरीन। उन्होंने बहुत सी बातों को बताया कि आइंदा क्या क्या होने वाला है। तो एक बात पे और इत्तेफाक हुआ कि आखिरी जमाने में जुल्म और जोर बुराइयां से ये जमाना, ये दुनिया भर जाएगी। तो उस जमाने में तमाम माहिरीन ने, इल्म नुजूम के जानने वाले, इल्म फलकियात के माहिरीन ने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये राय दी, फैसला किया
کہ ایسا زمانہ آئے گا جب ظلم و جور بھر جائے گا تو اللہ کی طرف سے ایک ایسی ہستی آئے گی جو اس ظلم و جور برائیوں کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا پرچم بلند کرے گا، حکومت قائم کرے گا. وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، اس دنیا کا بنایا ہوا نہیں ہوگا. تو یہ سارے علامات، یہ سارے موضوعات اس بات کی دلیل ہے عزیزان محترم کہ ہمارا عقیدہ بالکل قرآن اور اہل بیت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق، عقل و شعور کے مطابق، یہاں تک کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب علوم کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. اور یہی عقیدہ ہے کہ امام جب تشریف لائیں گے تو عزیزان محترم ہماری مرضی سے نہیں، اس لیے اللہ کا نمائندہ نہ ہماری مرضی سے بنتا ہے، نہ اپنی امامت کا اعلان کرتا ہے، نہ اس دنیا کا محتاج ہوتا ہے، نہ تخت و تاج کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ امام ہوتا ہے. امام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ہدایت کے لیے آتا ہے. جب چاہتا ہے وہ حکومت قائم کر دیتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ ایسا نور ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اپنے نانے کا وعدہ نبھائی دیا، راہ خدا میں سب کچھ لٹائی دیا، سر دے کے جنت خرید لی. اس حسین کی سخاوت کو لاکھوں سلام. پنجتن کل ایمان، مشکل کشا غنی بادشاہ، صدیق اکبر، نعرہ حیدری. ایک مرتبہ مل کے باؤ سے بلند صلوات امام کا ذکر ہر جگہ ہے عزیزان محترم. یہاں تک کہ امامت کے موضوع پر سے بڑی کوئی کتاب ہی نہیں ہے. سنی شیعہ کے اندر علامہ ہلی نے الپین نام کے سے کتاب لکھی جس میں امامت کو 2000 دلیلوں سے ثابت کیا گیا. 2000 دلیلیں، 1000 دلیل مولا کائنات کی ولایت اور امامت کے لیے، 1000 دلیلیں خلیفہ بلا فصل کے لیے دی. مولا کائنات خلیفہ بلا فصل کی 1000 دلیلیں، اور ساری دلیلیں قرآن حدیث اور عقل اور فلسفے کی روشنی میں. کوئی رد نہیں کر سکتا عزیزان محترم. الپین آپ دیکھیں گے مختلف زبانوں میں یہ کتاب آ چکی ہے. علامہ ہلی نے کئی سال پہلے یہ لکھ کر بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسے امام ہیں ہمارے کہ ایک نہیں ہم 2000 دلیلیں دے سکتے ہیں. اب جس کے لیے 2000 دلیلیں ہوں عزیزان محترم تو اللہ کی یہ کیسی حجت ہے کہ جس کے لیے 2000 دلیلیں ہوں تو کوئی بھی عقل مند انسان اپنے زمانے کے امام کا انکار نہیں کر سکتا. سلوات پڑھی ملتی محمد والی. یہ دنیا میں جو زندگی کے آثار ہے یہ صدقہ ہے امام کا. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے لولا حجہ حدیثوں میں کہ اگر حجت خدا نہ ہو لصاقت الارض بآلہا، یہ تمام چیزیں مٹ جائیں، فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، زمین میں رہنے والے فنا ہو جائیں. یعنی جب تک زندگی اور حیات باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو صاحب حیات ہو، جو ہماری زندگی کا ضامن ہو. وہی امام ہوتا ہے جو ہمارے ایک ایک عمل کا ضامن ہوتا ہے، ہمارے اعمال کا ضامن ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہمارے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں. تو عزیزان محترم ہر وقت اپنے امام کو یاد رکھیے تاکہ رابطہ بھی مضبوط ہو، برائیوں سے بچ سکیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کے استقبال کے لیے تیاری کر سکیں، لشکر میں شامل ہونے کے لیے سپاہی بننے کی تیاری کر سکیں. سلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد پر. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عزیزان محترم کہ حدیثوں میں قرآن میں اشارے کیے جاتے ہیں تو ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ آخری زمانے میں برائیاں ہو جائیں گی، بہت زیادہ برائیاں کی جائیں گی. تو عزیزان محترم بعض لوگ اب یہاں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ برائی انجام دینے سے امام کا ظہور جلدی ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں حدیثوں میں اور قرآن میں اشارہ ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس برائی کا حصہ بن جائیں. مثلا آج ہی میں نے حدیث پڑھی اور بیان کیا کہ آج 9 تاریخ ظاہر ہے، حضرت عمار یاسر کی شہادت کی تاریخ بھی ہے. تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا ستقتلوک فئۃ باغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ ایک باغی جماعت تمہیں قتل کرے گی. تو اللہ کے رسول نے نام نہیں بتایا
اور پیغام دے دیا کہ دیکھو تم بچنا کہ جب عمار جنت کی طرف بلائے تو سمجھ جانا عمار کا طرفدار جو ہوگا وہ باغیوں کا حصہ نہیں ہوگا، جو عمار کے مخالف ہوگا وہی باغی ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ تم لوگ اس باغی گروپ سے محفوظ رہنا، اس میں کبھی شامل نہیں ہونا۔ تو عزیزان محترم کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نام نہیں بتایا؟ نام بتا دیتے اس گروپ کا، سرگنا بتا دیتے، کہا نہیں، اس لیے کہ یہ تمہارا امتحان ہے، کہ یہ امتحان لیا جائے گا کہ آیا تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا باطل کا ساتھ دیتے ہو۔ یہ ہے طریقہ عزیزان محترم ہدایت کا۔ قرآن اور حدیث کا مزاج یہی ہے کہ اشارے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا امتحان بھی ہو جائے اور ہمیں یہ پیغام بھی مل جائے، تمام حجتیں بھی تمام ہو جائیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ آخری زمانے میں برائیاں ضرور ہوں گی، لیکن تمہیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے، برائیوں کا حصہ نہیں بننا، اس لیے کہ برائیاں تو بہت ہوں گی، لیکن جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا وہی حقیقی ایمان کا منتظر بھی ہوگا، چاہنے والا بھی ہوگا۔ یہ ہے مقصد عزیزان محترم کہ بتایا جاتا ہے پہلے سے ہی کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں۔ اگر برائی کی طرف خبر دی جا رہی ہے تو اس برائی سے بچانا ہے، اس برے عمل سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ تو اگر امام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے برائیاں ہوں گی، تو برائیوں کو انجام نہیں دینا کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ برائیاں انجام دیں گے تو امام کا ظہور ہو جائے گا۔ نہیں عزیزان محترم، بلکہ برائیوں سے بچنا ہے تاکہ برے لوگوں کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے، لیکن ہم اس برائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ یہ ہے عزیزان محترم معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر موقع پر، اور ایسا پاکیزہ ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ موبائل کتنی حساس چیز ہے۔ تو ظاہر جب موبائل کا زمانہ تھا وہاں پر ایک واقعہ تھا ایران میں، ایک عالم دین نے اپنے بیٹے سے کہا، جوان بیٹا، اسکول کالج کا زمانے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی کے زمانے میں آ گئے تھے، تو میں نے کہا کہ ایسا کرنا کہ ایک دن تم اپنی تمام مصروفیات ڈائری میں تحریر کی شکل میں لکھ دے، ڈائری میں لکھنا کہ تم نے صبح سے لے کے کیا کیا انجام دیا۔ تو بیٹا صبح نکلا، رات میں آیا تو اپنے والد کی خدمت میں آ کے رونے لگا۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں ایک دن بھی اپنی تمام مصروفیات، تمام اعمال کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے عزیزان محترم، انسان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وقت کے امام کے پاس اس کا نامہ اعمال جائے تو وہ شرمندہ نہ ہو، وہ بتا سکے کہ مولا میں نے یہ عمل انجام دیا۔ یعنی ہم اپنی پرائیویٹ لائف کسی کو بتا نہیں سکتے۔ عزیزان محترم، یہ ہے لمحہ فکریہ کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہم سے جو معاذ اللہ خطائیں سرزد ہوئی کسی کو ظاہر نہ ہو جائیں، کسی کے سامنے نہ آ جائیں۔ تو امام کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے اعمال امام کی خدمت میں 2 مرتبہ ہفتے میں جاتے ہیں، تو جب ہفتے میں 2 مرتبہ امام کی خدمت میں اعمال پیش ہوں تو امام کے بارے میں ہے حدیثوں میں کہ جب اپنے چاہنے والوں کے اعمال دیکھتے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور برے اعمال دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے امام کا چاہنے والا ہے، اور امام کسی بھی لمحے اپنے چاہنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ میں آپ کو ابھی ایک مثال دیتا ہوں عزیزان محترم کہ پچھلے سال کی بات ہے، آپ سب کے علم میں ہے، کراچی میں واقعات ہوتے ہیں جو محرم کے پورے پاکستان میں، کوئی دنیا میں، تو تمام مسلمانوں کے فرقے جمع ہو گئے کہ ہم ایسی ریلی نکالیں گے کہ پھر یہ جلوس نکالنا بھول جائیں گے۔ بہت بڑی ریلی نکالی، تمام فرقے جمع ہو گئے، نام لینے کی ضرورت نہیں، کون کون سے فرقے، سارے فرقے جمع ہو گئے۔ اب دیکھیے امام کی مدد کیسے ہوتی ہے، ظاہر ہے تعداد ہماری کم، اور اس میں کسی نے نعرہ لگایا امیر یزید زندہ باد کا، بس آپس میں اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کیا نعرہ لگا رہے، آپس میں لڑنے لگے۔ ان کا یہ بہت بڑا اجتماع انتشار کا شکار ہو گیا، منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا مفتی اعظم نے دوسرے دن پریس کانفرنس کی معذرت کی، معافی مانگی اور کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ایسی سیاست کو زندہ باد کہیں، ایسے یزید کو زندہ باد کہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کہاں سے باتیں آئیں؟ یہی مدد ہے امام زمانہ علیہ السلام۔
हमें हथियार उठाने की जरूरत नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम जानते हैं कि अपने चाहने वालों की कैसे मदद की जाती है, कि आपस में इख्तिलाफ हो जाता है। यही वजह है कि इमाम ने फरमाया कि तुम जानते हो तुम्हारे दुश्मन कितने इस दुनिया में, अगर उनको इजाजत मिल जाए तो तुम्हें सबे हस्ती से मिटा दें, लेकिन ये हमारी मदद होती है कि वो कभी तुम्हारे खिलाफ जमा नहीं हो सकते। ये वक्त के इमाम का वादा है कि तुम अपना काम करो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। ये है इमाम कि जिसकी बरकतों से आज हमारा वजूद बाकी है। हमारी एक एक साथ सदका है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। कोई दुनिया में चले जाए, ईरान की आप मिसाल सामने है, कोई दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन उसके वजूद को कोई मिटा नहीं सकता। कोई अहले बैत का चाहने वाला, इमाम का चाहने वाला किसी जगह भी हो, जालिम तरीन हुकूमतों के सामने भी हो, लेकिन इमाम की मदद ऐसी होती है कि वो जालिम अपना जुल्म करने के बावजूद हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहां से आती है ताकत, ये कहां से मदद मिलती है? अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे पास ना हथियार हैं, ना हमारे पास तादाद इतनी है। आपने पढ़ा होगा दुआ इब्तिदा में हम पढ़ते हैं कि परवरदिगार हमारे पास ना तादाद है ना ताकत है। दुश्मन के पास ताकत भी है, तादाद भी ज्यादा है, और हमें उनके शर से बचा ले, उनके फितने से बचा ले। तो कौन है बचाने वाला? अल्लाह का ऐसा नुमाइंदा कि जो अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम करेगा। जो भी उसका नाम लेवा है उस पर आग नहीं आ सकती, इसलिए कि उसका वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। सलवात पढ़िए मिलकर मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या हैदर। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दीजिए। ये है इमाम ज़माना का वजूद, और यही वजह है कि आपने मुलाकात के इतने वाक़यात पढ़े, उसका सबब यही है कि ताकि लोगों को पता चलता रहे। एक तरफ इमाम ने दरवाज़ा बंद कर दिया उन झूठे लोगों का कि जो दावा कर सकते थे कि हमने इमाम को ख्वाब में देखा, इमाम ने ये हुक्म दिया। एक ऐसी मुसीबत पेश आ जाती कि इंसान इनकार नहीं कर सकता था, तो इमाम ने पहले ही कह दिया कि अगर कोई दावा करे मुलाकात का तो समझ जाइए वो झूठा है। इमाम ने पहले ही ये दरवाजा और ये रास्ता बंद कर दिया कि अगर कोई कहे कि मुझे इमाम ने ये हुक्म दिया है, मुझे इमाम ने ये कहा है, तो वो झूठा है। और दूसरी तरफ मुलाकातें भी हो रही हैं, तो इमाम ने बता दिया कि अगर कोई दावा करेगा तो वो झूठा है, लेकिन उसके मरने के बाद अगर कहीं से ये साबित हो जाए कि मुलाकात हुई, तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा इमाम अभी जिंदा है, कि तुम्हारा ईमान मुतज़लज़िल ना हो, तुम्हारा ईमान बाकी रहे। तुम मायूस ना हो जाना अपने इमाम से कि कहीं नजर नहीं आते, नहीं, नजर भी आएंगे, मदद भी करेंगे। बस तुम अपने आप को इस काबिल बना लो कि तुम्हारी आंखें इमाम के दीदार के काबिल हो। तो किसी ने क्या खूबसूरत कहा कि इमाम गायब नहीं है, बल्कि हमारी आंखों में ये ताकत नहीं है कि इमाम का दीदार कर सके। इमाम गायब नहीं होता। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले ये अज़ीज़ान मोहतरम, ये जिक्र इमाम ज़माना हर मजलिस में, हर जगह पे हमें करना है। जाहिर है ये हमारा मकसद हयात है, यही हमारी हिदायत का सबब है। इमाम का जिक्र करके जहाँ भी इमाम से मदद तलब करेंगे, इमाम मदद करने के लिए हर जगह आ जाते हैं अपने चाहने वालों की, कि ताकि चाहने वाला कभी दुश्मनों के नज़े में घिर जाए तो मायूस ना हो कि हमारा कोई वारिस नहीं है। नहीं, तुम्हारा वारिस, तुम्हारा वारिस अभी जिंदा है, वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, हर बुराई से भी बचाता है, और तुम्हें दुश्मनों के शर से बचाने वाला इमाम मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, हर वक्त जिक्र इमाम हर मजलिस में, हर जगह तवस्सुल इमाम से किया जाए ताकि राब्ता भी बहाल रहे। ये सदका निकालने का, ये दुआ पढ़ने का हुक्म इसीलिए है ताकि इमाम से राब्ता मजबूत हो जाए, कभी हम इमाम के जिक्र से गाफिल ना रहें, इसलिए कि वही हमारी नजात देने वाला है। मुंजिए कायनात है, वो कायनात को नजात देने के लिए आया है। ये मजलिस अज़ा भी वही सिलसिला है, तैयारी है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल होने के लिए।
یہ تیاریاں ہیں عزیزان محترم کہ سپاہی کیسا ہونا چاہیے. کربلا والوں کا اتنا ذکر کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ امام کا چاہنے والا کون. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ہم بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. بچوں کو بچوں کے لیے درس مل جاتا ہے, جوانوں کو جوانوں کے لیے, بوڑھوں کو بوڑھوں کے لیے. ہر کردار کربلا میں ملتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا میں میرا حصہ نہیں تھا. عزیزان محترم بچہ بھی یہ کہتا ہوتا ہے کہ نہیں, میرا آئیڈیل بھی کربلا میں موجود ہے, میرا رہنما بھی کربلا میں موجود ہے. چاہے بوڑھا ہو یا جوان ہو, ہر کردار کربلا کے اندر ملتا ہے. یہی اس عزاداری کی سب سے بڑی برکت ہے کہ یہ عزاداری انسان کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیتی. یہ انسان کو, بھٹکے ہوئے انسان کو ایسی ہدایت ملتی ہے کہ تمام علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر توفیقات سلب ہو جائیں, برائیوں میں مبتلا ہو جائے انسان, تو مجلس اعظم میں جائے تاکہ برائیوں سے محفوظ ہو جائے اور وہ گئی ہوئی توفیقات, وہ گم شدہ توفیقات واپس مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں سب کو توفیقات عطا کرتا ہے. عزیزان محترم اس لیے کہ اس سے زیادہ تیز ہدایت کی کشتی کوئی اور نہیں. حسین کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جہاں ہم آ کر ہر برائی سے بچ بھی جاتے ہیں, ایسی نجات مل جاتی ہے, پھر کسی اور در کے محتاج نہیں ہوتے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. عزیزان محترم میں نے کہا بچوں کا اس میں کتنا کردار ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا ظلم و ستم ہوا بچوں پر امام کی شہادت کے بعد, لیکن کبھی کسی بچے کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ اگر مولا بیعت کر لیتے تو یہ مشکلات نہیں آتی, یہ مصیبتیں نہیں آتی. یعنی بچے بھی اتنی معرفت رکھتے تھے کہ ہم حق کے راستے پر ہیں, مولا نے ہمیں سچا راستہ دکھایا ہے, حق کا راستہ دکھایا ہے. اس میں کوئی پشیمانی نہیں, کوئی ندامت نہیں, کوئی افسوس نہیں, اس لیے کہ حق کا راستہ ایسا راستہ ہوتا ہے, سچا راستہ ہوتا ہے کہ بچے کو بھی اگر معرفت ہو جائے تو وہ ظلم و ستم برداشت کر لے گا, لیکن کبھی ظالم کی بیعت نہیں کرے گا. تو ہمارا تو بچہ بھی اس طرح کی معرفت رکھتا ہے عزیزان محترم کہ وہ بچہ بھی یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں, کسی بھی زمانے کا چاہے یزید ہو. تو یہی تو سب سے بڑا درس ملتا ہے ہمیں امام کے ذکر سے, کربلا والوں کے ذکر سے, کہ چاہے طاقت کتنی ہی زیادہ ہو, ظلم کتنا ہی زیادہ کیا جائے, لیکن کبھی حق کا راستہ نہیں چھوڑنا, سچ کا راستہ نہیں چھوڑنا. عزیزو, آج جس آپ معصومہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, میں نے یہی جملہ اسی لیے کہا کہ کتنے تماچے کہا سکینہ نے, لیکن کبھی نہیں کہا, کبھی یہ نہیں کہا کہ جس کے بعد ہم یہ سوچے کہ بیعت ہو جاتی. اللہ اکبر. بس ایک ایرانی ذاکر کا میں ایک جملہ پڑھتا ہوں, میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ اس نے کہا کہ آپ ایک بچی 5 سال کی بچی کو ذرا تصور میں لائے, اور شمر ملون عرب کا معاشرہ ہے, اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا اور سکینہ کا رخسار کتنا بڑا ہوگا. ہاتھ بڑا تھا, سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا. بس یہ تصور کافی ہے ہونے کے لیے کہ ہمارے وہ بچی اور یہ اتنا تماچا مارا ہوگا تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی. سکینہ کی مظلومیت سب سے بڑی بچی ہے کہ اگر ناکے میں باندھا گیا تو بچی اس طرح چلاتی تھی کہ پورا ٹوٹا خون سے آلودہ ہوا. سکینہ کا آپ دیکھیں کہ کبھی پانی کے لیے تماچے مارے, کبھی چالیاں نے مارے, اور یہ بچی پانی نہ مل سکا. اس طرح جب ناکا بولتا تھا تو بچی تڑپتی تھی, دیکھا کہ پورا لباس خون سے رنگین ہے. ارے کمر چھل چکی تھی سکینہ کا, کبھی کانوں سے خون بہتا ہے. ارے کان کیسے تماچے مارے کہ وہ نشان آج بھی بتا, ارے وہ نشان باقی رہے مرتے دم تک. بس وہ سکینہ, آپ جانتے ہیں سکینہ کے معنی کیا ہے. ارے وہ سکون دینے والی, وہ امام کو سکون دینے والی, ارے وہ امام حسین نفس مطمئنہ کو سکون دینے والی سکینہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ کے معنی جانتے ہیں, ایسی پرسکون نفس کہ جس کو اضطراب, جس کو سکون کی ضرورت نہ ہو. لیکن اس کے لیے امام نے کہا کہ جب سکینہ ارے تم روتی ہو تو میرا دل بیکار ہو جاتا ہے. ارے سکینہ کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. جس گھر میں سکینہ نہ ہو
कबाब ना हो वो घर घर नहीं है। अरे सकीना ऐसा सुकून देने वाली, वो सीनों में सीने में सोने वाली। अरे यहाँ तक बस मैंने मुख्तसर कर दिया कि यहाँ तक आप जानते हैं एक नाम और भी है सकीना का, ईरान में नाम लिया जाता है, रुकैया कहा जाता है। रुकैया के माने जानते हैं? अरे रुकैया जब आलम वाले से पूछा कि ये सकीना और रुकैया में क्या फर्क है, कहा इमाम की तमाम बेटियों का नाम अरे फातिमा था, बेटों का नाम अली था, बस किसी को सुगरा कहा जाता था, किसी को कुबरा कहा जाता था। इसी तरह सकीना का ये नाम नहीं है, ये लक़ब है, इमाम ने प्यार से रखा था कि इसको देखकर मुझे सुकून मिलता है। बस फिर रुकैया कहाँ से आया? शाम वालों ने कहा इस जिंदान से रोने की आवाज आती थी, बस रोने वाली बच्ची को हम रुकैया कहते हैं। रुकैया का मतलब है रोने वाली बीवी। अरे सकीना पे इतना जुल्म हुआ कि जिंदान में भी सकीना का बीवियां थमा गई। अजरकुमुल्लाह। बस सकीना की आप जानते हैं, आप मजबूरियत को समझ सकते हैं तो समझिए। एक मरतबा जब ये सफर का महीना है 2 तारीख को बाबू साहब शाम में जब ये काफिला दाखिल हुआ, अरे वहाँ पे बाबू साहब नाम है। बाबू साहब का मतलब जानते हैं, यानी ऐसा दरवाजा जहाँ कई घंटे आले नबी को रोका गया, रोका गया कि बीबी जाती है। और जब कहा जाता है कि यजीद के दरबार में दाखिल हो, अरे ज़ैनब खड़ी हो सकती, किसी ने कहा बहुत आदमी समझ गया बस ये आखिरी मंजिल है। अरे मेरी ज़ैनब, अरे मम्मी अम्मा, बस आराम करके राह पे जाएगी, ये काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। एक मर्तबा अरे ज़ैनब ने कहा 21 रमज़ान को शहादत ने कहा था मेरे कान में, ए बेटी ज़ैनब, अरे यजीद के दरबार में सर बढ़ेगा ज़्यादा हो, अरे मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। बस ये कह जाता ज़ैनब जी अस्सलाम वालेकुम, ए बाबा मेरा सलाम। ये काफिला किस अंदाज में गया? ये काफिला जब गया तो यजीद के पास 700 दरबारी 700 कहते थे, दरमियान में रास्ता था। ये काफिला गया, अब रस्सियों से बांधा गया था। इमाम सज्जाद फरमाते हैं ऐसे बांधा गया था जैसे गुलामों को कनीज़े का बांधा जाता है। अरे हमने कोई बड़ा था कोई छोटा था, बच्चे इस वजह से सांस नहीं ले सकते थे कि उनका गला दुखता था, बीबियां खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए कि वो खड़ी होती तो बच्चे बच्चों का गला टूट जाता था। एक मर्तबा यजीद से जब तारुफ कराया, किसी ने कहा ये सकीना है, अरे ये बहुत ज्यादा हुसैन की लाडली बेटी है। बस जैसे ही यजीद ने एक मर्तबा नजर की कहा क्या नाम है, बस सकीना ने अपना नाम बताया, आवाज तोड़ न सकी। अरे किसी ने कहा कि बच्ची इसकी आवाज नहीं है, कहा इसका गला इस तरह बना हुआ है, आवाज नहीं निकलती। बस सकीना को देखकर एक जालिम दरबारी ने कहा ए यजीद मुझे इजाजत दे, मैं इस बच्ची को बनाता हूँ, ये सुनना था। ए भूपी अम्मा, अरे यजीद को हुजूर, अरे क्या कलीसी बनाई जाओगी? ये मेरे होते हुए नहीं हो सकता, ये सालिम को जानता है। अरे ये आले मोहम्मद के घराने की ये बच्ची, अरे ये हुसैन की बेटी है, ये सुनना था। उसने कहा है ए बीबी मुझे माफ कर दीजिए, अरे मेरा हाथ हाजिर है, इसको करम कर दीजिए कि मैंने इस बच्ची की तरफ इशारा किया। बस सकीना इस अंदाज में जिंदा गई, बस मुख्तसर किया। सकीना हर वक्त गिरिया करती थी और जिंदान में जब सकीना देखती थी अरे उड़ते परिंदे वापस जा रहे हैं, पूछती थी ए बूढ़ी अम्मा, अरे हमें कब रिहाई मिलेगी, हम कब अपने वतन जाएंगे? ये कहने के बाद ज़ैनब उन्हें मकाम कहती थी ये परिंदे अपने घर जा रहे हैं, ये कहती थी सकीना हम अपने घर कब जाएंगे? आए सकीना याद करती रही
اپنے بابا کو یاد کر کے روئی ہے. کسی نے کہا ارے حسین کا سر قید خانے میں بھیج دیا جائے تاکہ بچی کو قرار آ جائے. بس ایک ظالم ایک کشم میں سر لایا. ارے سکینہ نے دیکھا کسی بچی کو بھی منظر نہ دکھا. ارے بابا یہ آپ کے خون، ارے یہ آپ کو کس نے قتل کیا؟ اے بابا آپ کے کی بیٹی کو تماچے مارے گئے. ارے سکینہ یتیم ہو گئی. سکینہ نے اپنا ننگا سکینہ کو قرار آ گیا. ارے کیا دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے سکینہ بابا کو یاد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی. ارے غصہ نے کہا یہ بچی اس کو کیا بیماری ہے؟ کہا کوئی بیماری نہیں. تیرے آسیانے اتنے مارے گئے. خون سے رنگین ہے یہ لباس پورا خون سے رنگین. آئے سید سجاد کی چیز رنگی کہ بہن سکینہ ارے تیری حفاظت نہ ہو سکی. حسین کی امانت زندہ شام میں دفن. یا حسین یا حسین